اب فرق کہ جن روحوں کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے فیمسک التی، ان کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر موت کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، ان کے لیے موت ہے، تو لہٰذا روح واپس نہیں جا سکتی جسم میں، یہ موت کی شکل میں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جبکہ اللہ تعالیٰ دوسری قسم کے اندر یعنی نیند کے متعلق روح کو لوٹا دیتا ہے، ایک خاص مدت تک روح واپس آ جاتی ہے۔ اب یہ روزانہ ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں، ہر روز ہمیں چونکہ سونا ہوتا ہے رات کے وقت، اور ہر روز اس کا تجربہ کہ روح جسم سے کو چھوڑ دیتی ہے پھر واپس آتی ہے، لیکن وہ روح واپس نہیں آ سکتی جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آخری حصہ جو آیت کا ہے آپ دیکھیں گے یہ کتنا اہم ہے۔ فرمایا گیا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً ان معاملات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرتیں ہیں بیان کی گئیں، ان میں بہت بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، قوم یتفکرون، کہ جن کے اندر خاصیت ہے غور و فکر کی۔ ہر آدمی غور و فکر نہیں کر سکتا، عادت نہیں ہے۔ غور و فکر بہت بڑی عبادت ہے۔ یہاں پر مجھے اچانک دو صحابیوں کا واقعہ یاد آ گیا، عظیم صحابی ہیں۔ ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اکابر صحابہ میں سے سابقون الاولون، اور دوسرے حضرت ابو دردہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، یہ انصار میں سے تھے اور بہت بڑے اسکالر تھے، عالم اور دانا، حکیم اور دانا تھے، وائس پرسن۔ ان دونوں صحابیوں، یہ دونوں فوت ہو چکے، تو ان کی بیویاں زندہ تھیں، تو لوگوں نے اپروچ کیا کہ ان دونوں صحابیوں کے متعلق کوئی جو اہم ان کا معمول تھا وہ ہمیں بتایا جائے۔ پوچھنے والے غیر صحابی تھے، تابعین میں سے تھے، تو وہ چونکہ یہ صحابی بہت اہم تھے، ان کی بیویاں زندہ تھیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کا خاص عمل کیا تھا، حضرت ابو دردہ کی بیوی سے بھی اور حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی سے بھی۔ اب یہاں پر کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں کا جواب ایک تھا، حالانکہ سوال ایک ہی جگہ پر دونوں بیٹھی ہوئی نہیں تھی، دونوں سے مختلف اوقات میں الگ الگ، اور دونوں کا محل بھی الگ تھا، رہائشیں بھی الگ تھی، ایریے الگ تھے، مگر جواب دونوں کا ہے کہ جو ریکارڈ کیا گیا، اور دونوں نے یہی جواب دیا کہ وہ ہر روز بڑی طویل وقت تک صرف غور و فکر کیا کرتے تھے اللہ کی نشانیوں پر، طویل غور و فکر، یہ ان کا یعنی بہترین امر ان کی بیویوں نے قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہاں پر فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آئیے جن لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان کا ماحصل کیا ہے، وہ کن نتائج پر پہنچے، یہ بڑے حیرت انگیز ہے۔ یعنی یہ خوابوں کا جو علم ہے، خواب، اس کے اوپر سائنسی طور پر، علمی طور پر لوگوں نے بہت زیادہ مغرب میں تحقیقات کی ہیں، اور امریکہ کے اندر بہت زیادہ تحقیقات ہوئی ہیں۔ خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چونکہ قرآن کریم کی طرف آتے ہیں، یہاں قرآن کریم نے نیند کو موت کے ساتھ تشبیہ دی، اور ویسے بھی ہمارے محاورہ میں آتا ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور اس آیت کے اندر آپ نے سن لیا۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف بہت معروف ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور 3 خوابوں کا ذکر ہے اس سورت کے اندر حضرت یوسف کے حوالے سے۔ ایک ان کا اپنا خواب کہ انہوں نے بچپن میں دیکھا جی کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ تو باپ سمجھ گئے، جب باپ سے یہ خواب انہوں نے بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا خواب ہے، بہت بڑی بشارت ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، تو اور زیادہ سنگ دل ہو جائیں گے۔ ایک ہے، اور دوسرا خواب جب وہ قید ہوئے قید خانے میں، تو 2 قیدی تھے،
انہوں نے اپنا اپنا جو خواب حضرت یوسف کو بیان کیا تھا اور آپ نے ان کی تعبیر دی تھی. اور تیسرا خواب بادشاہ کا تھا، بادشاہ مصر کا، اور جس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، بہت اہم خواب تھا، کوئی تعبیر نہیں دے سکا تھا. اور حضرت یوسف اس زمانے میں قید خانے میں تھے، تو قید خانے سے انہوں نے، یہ واقعہ لمبا ہے، میں صرف ریفرنس دے رہا ہوں، تفصیلات مقصود نہیں ہے اس وقت. تو انہوں نے جب وہ تعبیر بیان کی تو اس کے بعد ان کا عروج شروع ہوا الحمدللہ. لیکن عروج سے پہلے بڑی محنتیں اور بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بغیر محنت اور قربانی کے عروج نہیں ملتا. حضرت یوسف نے پردیس کی، غلام ہو کر بکے، اور وہ کنویں کے اندر رہے، اور اس سے پہلے بھی مار کھاتے رہے اپنے بھائیوں سے. تو یہ بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، عروج کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خواب کا انسانی زندگی کے واقعات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اسلامی تاریخ میں بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے اور بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے. یہ بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوابوں کی تعبیر کا ملکہ، صلاحیت اور کمال عطا کیا ہوا تھا. حضرت ابن سیرین کو، اور ان کی کتاب بھی ہے تعبیر المنام، خوابوں کی تعبیر، اردو کے اندر بھی ترجمہ ہے اور میں نے انگلش کے اندر بھی دیکھا تھا حضرت ابن سیرین کی اور ان کی. اور اسی طرح آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے کہ ہمارے جاننے والوں میں ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خواب کی یہ تعبیر کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. تو تعبیرات جو ہیں ان کا انسان کی، اور یہ خواب منام، ان کا انسانی زندگی کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، مگر ہر خواب کا نہیں ہوتا. یہ بھی پورا ایک علم ہے، اور اس کے اندر کوئی خاص ایسے خواب ہے کہ جن کا ہوتا ہے، باقی تو بہرحال اس طرح کی ہیں کہ جو ہے. اب خواب کے اندر جو سائنسی مطالعہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر اور یہاں یورپ کے اندر کیا گیا ہے، یہ بڑا اہم مطالعہ ہے. اور اس مطالعہ کے نتیجے میں جن جن لوگوں نے، سائنسدانوں نے کیا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خواب کی حالت میں روح جسم سے الگ ہوتا ہے اور وہ باقی رہتا ہے. یہ بات وہی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ روح کو لے لیتا ہے جسم سے. موت کی حالت کے اندر وہ تو اصلی حالت ہے، مکمل طور پر لے لینا. جزوی طور پر لے لیتا ہے، یہ خواب کی حالت ہے. دونوں کی مماثلت بیان کی گئی. اور یہ جو خواب ہے یہ زندگی بعد موت، موت کے بعد زندگی کو تجرباتی سطح پر ثابت کرتے ہیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے. خواب کے اندر ایک عالم ہے. انسان عجیب و غریب مناظر دیکھتا ہے کہ عام زندگی کے اندر انسان نہیں دیکھ سکتا. خواب کے اندر انسان اپنے مرے ہوئے لوگوں سے بھی ملاقات کرتا ہے، گویا کہ زندگی کے اندر ان کے ساتھ وہ کھا پی رہا ہے، ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہے. جی، خواب کے اندر انسان اپنے آپ کو ایسی دنیا کے اندر پاتا ہے کہ عام زندگی کے اندر وہ دنیا نظر نہیں آتی یا موجود نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اڑتا ہوا بھی محسوس کرتا ہے. یہ عجیب و غریب دنیا ہے کہ یہ بہت بڑا مشاہدہ ہے. تو جو سائنٹیفکلی تجربات ہیں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان کی روح الگ ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، اور جب انسان جاگتا ہے تو وہ واپس آ جاتی ہے. یہ وہی بات ہے جو قرآن کی اس آیت کے اندر سورہ الزمر کے اندر بیان کی گئی. اب اس پر تو بہت زیادہ کتابیں ہیں، مضامین ہیں. ایک مشہور کتاب ہے لائف آفٹر لائف، یہ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی، ان کی یہ کتاب میں نے 1983 کے اندر 1983 میں پڑھی تھی. اس کا اردو ترجمہ اس وقت مجھے ملا تھا، زندگی بعد موت، اس کا لائف آفٹر لائف، موت کے بعد زندگی، یعنی اس کا نام تھا جو اردو کے اندر. اس کے اندر ڈاکٹر ریمنڈ نے اپنے بہت زیادہ ایکسپیرینس اور تجربات بیان کیے ہیں. اب ساری بات تو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کتاب بڑی اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں
یہ تو امریکن ہیں اور یہاں یورپ کے اندر بھی ہیں جن کے تجربات اور جن کے مشاہدات ایک ہیں. مشاہدات یہ ہیں کہ طبی طور پر میڈیکلی اسپتال میں بہت سے اشخاص مر جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو مردہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد ان کے اندر زندگی واپس آ جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کے اندر جب ہم مر چکے تھے تو ہم نے کیا کیا دیکھا. تو مثلا ان تجربات کے اندر بڑے عجیب و غریب ہے. ایک بوڑھی عورت کا تجربہ ہے کہ جسے ہڈی کا کینسر تھا، اور اس زمانے کے اندر کینسر آج بھی لیکن اس زمانے میں زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا. آئی تو ایسی میڈیسن ایجاد ہو چکی ہیں، میں خود کچھ عرصہ پہلے سے گزر چکا ہوں ان مراحل سے. ابتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا دے دی، تو آج تو کافی بہتر علاج ہے، ایڈوانس ہو چکے ہیں. جس دور کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس دور کے اندر تو کینسر حقیقتاً مہلک ہوا کرتا تھا اور اس کی بڑی شدید تکلیف ہوتی تھی. تو یہ جو بوڑھی عورت تھی، وہ ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی اس کو یعنی کچھ سلانے کی، حالت خراب تھی، شدید درد تھا، افاقہ نہیں ہوتا تھا. اچانک بہرحال اس کا دل بند ہوا، وہ مر گئی ڈکلیئر میڈیکلی. اور کچھ دیر کے بعد 5-6 منٹس یا جتنا بھی ٹائم تھا اس میں کچھ دیر کے لیے زندگی واپس آئی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور وہ بڑی خوش تھی اور بڑی اطمینان کی حالت میں تھی، اس کا درد دور ہو چکا تھا. اور اس نے اپنا تجربہ بیان کیا اس تھوڑی دیر کے اندر کہ میری ملاقات ابھی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ہوئی. ان کے ساتھ ملاقات، اور ماں نے مجھے کہا، اس بوڑھی عورت نے یہ بیان کرتی ہے اپنا تجربہ، کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا کہ ہم دونوں تھوڑی دیر میں ملنے والی ہیں. تو مجھے یہ تجربہ اتنا اچھا لگا کہ مجھے بڑا اطمینان ہوا. اور کچھ دیر کے بعد وہ مر گئی، اس کے بعد اس کی روح واپس نہ آ سکی مکمل. تو یہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے اندر ملتے جلتے، کہ جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ روح باقاعدہ اپنا ایک جسم رکھتی ہے، مرنے کے بعد زندہ رہتی ہے، انسان مکمل طور پر مرتا نہیں ہے. یہی وہ تصور ہے جو موت کا قرآن نے دیا ہے، جو اسلامی تصور ہے کہ روح پر موت نہیں آتی. اسلامی تصور موت کا یہ ہے کہ انسان ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ ایک انتقال ہے، ٹرانسفر ہے، فرام ون فیز ٹو انادر. ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف. اور موت جو ہے نا وہ انسان پر نہیں آتی، روح پر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایکسپیرینس رہا ہے، تجربہ، کہ نزع کی حالت میں جب انسان مر رہا ہوتا ہے، بالکل جب اس کا جو روح ہے جسم کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، جسم میں سے نکل رہا ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دوسرے عالم کے کچھ نظارے ان کے سامنے آ جاتے ہیں. جو خصوصاً نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آ گئے ہیں، یہ مہمان آ گئے ہیں، ان کو بٹھایا جائے، بڑے عظیم مہمان ہیں. خود ہمارا بھی تجربہ رہا ہے بعض نیک لوگوں کے ساتھ. یعنی اس وقت یہ ساری چیزیں ان تجربات اور ایکسپیریمنٹس کا ایک حصہ ہیں. اور یہ ہے قرآن کریم کے اندر موت کا جو تصور ہے. موت کو اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حازم اللذات بھی قرار دیا ہے، کیونکہ ہم موت پر گفتگو کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگو تم حازم اللذات کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اس سے غافل نہ ہو. حازم اللذات کا مطلب ہے وہ چیز جو دنیا کی خوشیوں کو، دنیا کی لذتوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، حازم اللذات، اور وہ موت ہے. یعنی یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو حازم اللذات کہا ہے، یہ دنیا کی خوشیوں کو برباد کر دینے والی. اس لیے کہ جو ہی ہم خوشی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، ذرا تصور کیجئے ایک ہال کے اندر بہترین پروگرام چل رہا ہے، ویڈنگ سیریمنی، لوگ انجوائے کر رہے ہیں جناب، چھوٹے اور بڑے کود رہی ہے، رقص کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے ویڈنگ سیریمنی کے اندر، ویڈنگ ہال میں.
اچانک ایک خبر آ جاتی ہے کسی عزیز کے مرنے کی، تو فوراً وہ تمام جو انجوائمنٹ ہے وہ شوق کے اندر، بریومنٹ کے اندر وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تمام خوشی فوری طور پر آہو فغاں اور فریاد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے حازم اللذات، موت کی حقیقت۔ موت دنیا کے مزوں کو اور خوشیوں کو کرکرات کر دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو رہنما گائیڈ مقرر کر دی ہے اس دنیا کے اندر، دو اہم ہیں، جو تم کو ریمائنڈ کرواتے ہیں، یاد دلاتے ہیں تمہاری آخری منزل، تم نے مرنا ہے، اور وہاں پر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، حساب ہے، دونوں۔ اور ان دونوں میں سے ایک متکلم ہے، بولنے والا گائیڈ، وہ بول بول کر تمہیں تمہارے مقام کو یاد دلا رہا ہے، اور وہ قرآن ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اسے بیان کیا جاتا ہے، قرآن بولتا ہے ہم سے، تو یہ بولنے والا گائیڈ رہنما ہے۔ اور جو دوسرا گائیڈ ہے وہ ساکت ہے، خاموش ہے، وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، وہ کسی سے کلام نہیں کرتا، نہ وہ بتاتا ہے، اور وہ موت ہے جو خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر جاتی ہے، لیکن بہت بڑی عبرت دے جاتی ہے۔ موت بہت بڑی عبرت ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ مرنے کے بعد، ابھی ہم نے خواب کے حوالے سے گفتگو کی، چونکہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ذکر ہے، یہ بھی موت کی ایک قسم ہے، اور آج میڈیکل سائنس نے، سائنسی مطالعہ نے بہت سی نشانیوں کو ثابت کر دیا ہے۔ مرنے کے بعد انسان دوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے جہان کے دو فیزز ہیں، دو مرحلے ہیں، دونوں حقیقتاً ایک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اس کے اندر برزخ ہے، معذرت، جیسے سورہ المومنون کے اندر فرمایا گیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ برزخ کہتے ہیں ایک پردے کو مرنے کے بعد ایک عالم برزخ کا ہے کہ جس کے اندر رہنا ہے تمام ارواح کو الی یوم یبعثون، بعث تک، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ تو اس کا تعلق بھی قیامت کے ساتھ ہے۔ اگلے جہان کو تو آپ سمجھ لیں کہ دو حصے ہیں، ایک برزخ ہے، پھر اس کے بعد قیامت ہوگی۔ برزخ کے اندر ظاہر بات ہے کہ جتنی بھی ارواح ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ برزخ کی جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس سے بہت مختلف ہے، کیونکہ وہاں پر صرف روح ہوتے ہیں جسم کے بغیر، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جو جسم کے تقاضے ہوتے ہیں جو یہاں پر ہمارے دنیا کے اندر ہیں، کھانا اور پینا اور دیگر حوائج اور اس قسم کے، یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں پر صرف روح ہے جسم کے بغیر۔ اور ہمارے محقق علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ زندگی خواب کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ علامہ جاوید غامدی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا المیزان کے اندر کہ یہ خواب کی طرح کی زندگی ہوگی، کیونکہ روح کی زندگی ہے جسم کے بغیر، جیسا کہ خواب ہے۔ لیکن علماء کا خیال ہے، بات بہرحال پرنسپلی درست ہے، ممکن ہے کہ خواب سے تھوڑی سی زیادہ شفاف ہو، زیادہ واضح ہو، لیکن اس کی نوعیت ایسی ہوگی۔ اور پھر اس کے اندر درجات ہیں لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے، کہ جس طرح کا عمل ہوگا وہاں پر اس درجے کے اندر انسان ہوں گے، وہاں پر تکلیفیں بھی ہوں گی، وہاں پر پریشانیاں بھی ہیں، وہاں پر خوشیاں بھی ہیں۔ تو یہ انسان کے اعمال اور اس کے کردار کے حوالے سے ہے، اس کے ایمان کے حوالے سے۔ پھر قبر جو ہے یہ برزخ کا حصہ ہے، اس کا دروازہ ہے۔ قبر دروازہ ہے، یعنی ہمارے ہاں ہم جو قبر کا تصور رکھتے ہیں، حقیقتاً یہ بہت محدود ہے کہ جس کے اندر ایک انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جب انسان مر جاتا ہے وہ دفن ہو یا نہ ہو، اس کا تعلق برزخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں پر خوشی اور غمی یہ اس زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس کو ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو راز قرار دیا ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محدود علم دیا ہے۔
अगर पूरा इल्म दे दिया जाए तो फिर आजमाइश नहीं रही, फिर तो इंसान को पैदा करने का कोई मकसद ही नहीं था। जिन्नात और फरिश्ते पहले से ही थे, और फरिश्ते ने जो बात की थी वो इसीलिए की थी कि यहाँ पर इरादा है, इख्तियार है, आज़ादी है, बहुत सी चीज़ों को राज के अंदर रख दिया गया है। वो राज आश्कारा नहीं होगा मरने से पहले। मरने के बाद बहुत कुछ आश्कारा हो सकता है, लेकिन मरने वाला दोबारा जिंदा होकर नहीं आएगा। वो इंसान मर गया, वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो कब्र जो है वो इसका समझ लें दरवाजा है, एक हिस्सा है। यही वजह है कि जिन लोगों के लिए कब्र नहीं है, मतलब क्रेमिटेशन है, मुर्दों को जला देते हैं, या क्रेमिटेशन न भी हो, बाज़ औक़ात मरने वाले दरियाओं में, समुद्रों में डूब जाते हैं, या किसी दरिंदे का शिकार हो जाते हैं बदकिस्मती से, तो उनके लिए तो कोई कब्र नहीं है। तो हकीकतन कब्र मौजूद होती है, चूंकि बरज़ख है, और बरज़ख का वो दरवाजा है और उसका हिस्सा है। इस पर ज्यादा से ज्यादा हम यही कह सकते हैं कि जो इल्म महदूद दिया गया है नबी अलैहिस्सलाम के जरिए या कुरान करीम के अंदर है। अब यहाँ पर एक और बात जो इससे मुताल्लिक है और जिस पर गुफ्तगू करना जरूरी है, वो ये है कि इस वक्त दुनिया का जो रुजू है खुशकिस्मती से इल्मी तौर पर वो खुदा की तरफ 20वीं सदी के निस्फ आखिर में, आखिरी जो निस्फ था 20वीं सदी का, उससे एक बहुत बड़े इनकलाब का आगाज हुआ। ये साइंस का इनकलाब था। साइंस की दुनिया के अंदर ऐसे इक्तिशाफात, डिस्कवरीज हुई, ऐसी नई दुनियाएं दरियाफ्त हुई कि जिन्होंने साइंसदानों को मजीद गौर व फिक्र पर मजबूर किया। वो इस बात के कायल हुए कि ये कायनात डिजाइनर के बगैर नहीं है, इसका कोई डिजाइनर है, डिजाइन करने वाला, यानी खुदा का तस्वर। उन्होंने गॉड या क्रिएटर इस तरफ वो नहीं गए, ये रीजन मैं बयान करने चला हूं, लेकिन डिजाइनर की तरफ आ गए। वो क्रिएटर की तरफ क्यों नहीं गए? गॉड, क्रिएटर, वो डिजाइनर की तरफ, इसकी एक तारीखी वजह है, लेकिन मकसद एक ही है। अल्फाज का इख्तिलाफ है, मकसद और स्पिरिट और रूह एक ही है। यानी वो जो डिस्कवरीज हैं साइंस की दुनिया के अंदर, खला के अंदर, जमीन के अंदर, समुद्रों के अंदर, इन लोगों ने तो बहुत बड़ी तहकीकात की। हम लोग तो सोए हुए ना, हमारा काम जो है ना वो एतराज करना है, एहतजाज करना है, अपने आप को मजलूम साबित करना है, और करना कुछ भी नहीं है। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंसदान हैं, मशहूर आदमी है डॉक्टर अब्दुल कदीर, तो जिस जमाने में वो यहाँ यूरोप में होते थे, तो वो अपना पुराना तजर्बा एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था। वो कहते हैं कि मुझे बहुत सदमा होता है कि जब मैं ये देखता हूँ कि बहुत बड़ी इजादात से लेकर मेडिसिन की दुनिया के अंदर जो ना वो मामूली जो गोलियां होती हैं, पेंसिलिन वगैरह, ये दूसरे लोगों की इजाद है और मुसलमानों का कोई ऐसा नहीं है। ये उस जमाने में उन्होंने ये बात की थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी भी होती है और बहुत अफसोस होता है मुझे कि हम लोग कितने पीछे हैं, वसाइल के बावजूद भी, और दौलत रखने के बावजूद भी, ज़हन रखने के बावजूद हम किसी लिहाज से भी मगरिब से पीछे नहीं है, लेकिन अपने आप को लेजी बना दिया और गुलाम बना दिया। गुलामाना ज़हनियत है कि हमने पीछे ही चलना। तो इसलिए डॉक्टर अब्दुल कदीर जब कोई मजमून लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसके अंदर वो अंग्रेजी के अल्फाज शाज़ो नादिर होते हैं, उसके अंदर एक गैरत झलकती है। ये चीज बहुत अहम है कि जो कौमें जिंदा होती हैं वो दूसरों की नकाली नहीं करती, उनके पास अपना सब कुछ होता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी तहकीक की है और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की हस्ती तक पहुंच चुके हैं। इस सिलसिले में बहुत सी किताबें हैं, लेकिन यहाँ हवाले के लिए जो बात मैं कह सकता हूँ, हवाला दे सकता हूँ कि ये एक किताब है, द एविडेंस ऑफ गॉड इन द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ये 1958 के अंदर ये शाया हुई। इसकी अहमियत ये है कि इसे 40 मगरबी साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर अपनी तहकीकात के बाद अपने मकालात लिखे। उनके मकालात का मजमूआ है ये किताब। इसका अरबी के अंदर भी तर्जुमा हुआ उस जमाने के अंदर, और इसने एक इनकलाब बर्पा किया एकेडमिक दुनिया के अंदर और साइंस की दुनिया के अंदर।
इसी तरह एक दूसरी किताब है द इंटेलिजेंस यूनिवर्स, इसे डॉक्टर फ्रेड होयल ये 1984 के अंदर ये सामने आई थी, शाया हुई। इनके अंदर जो बात हम कह सकते हैं, जो अहम तरीन पॉइंट हैं, किताबें इनके अलावा भी हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन अहम पॉइंट ये है कि कायनात के अंदर ऐसी अहम निशानियां दरियाफ्त हुई हैं रिसेंटली इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले नहीं, इसलिए कि 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी का पहला निस्फ ये इल्हाद का जमाना था, और इसी दौरान डार्विन की थ्योरी सामने आई और उसने इल्हाद को और खुदा के इनकार को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। तो ये इल्हाद का जमाना था। 20वीं सदी का जो दूसरा निस्फ है, जब ऐसे इक्तिशाफात हुए तो दुनिया साइंसदान डिजाइनर की तरफ, खुदा की तरफ उनका रुजू हुआ। ये बहुत अहम मकालात हैं, अहम किताब है। उसके अंदर ये कि ऐसी निशानियां हैं कि डिजाइनर के बगैर वो वजूद में नहीं आ सकते। देयर मस्ट बी ए डिजाइनर बिहाइंड इट, यानी कायनात के अंदर जो इर्तिबात है और उसके अंदर जो तगय्युरात हैं, ये खुद ब खुद नहीं हो सकते, इसके पीछे डिजाइनर है। और उसके अंदर डॉक्टर फ्रेड की जो तहकीक है उसके मुताबिक पहले तो ये था कि ये कायनात एक बेशऊर मादा है जिसके अंदर था खुद ब खुद पैदा होना, बल्कि उन्होंने अपनी किताब का नाम ही रखा कि ये ज़हीन कायनात है। उनका किताब का नाम है द इंटेलिजेंस यूनिवर्स, नहीं, जिसके अंदर जहानत है, बाकायदा डिजाइन है, जहानत है, और पीछे कोई इसे चला रहा है। इसने खुदा के वजूद पर, डिजाइनर पर या क्रिएटर पर बहुत उम्दा बात की है। फिर इसने अगली बात जो लिखी है वो बड़ी अहम है कि आज साइंसदानों की अक्सरियत खुदा की तरफ माइल है, क्रिएटर की तरफ, कि खुदा मौजूद है, लेकिन उसका तासुब की वजह से बाकायदा इकरार नहीं कर रही। तासुब है। तासुब क्या है? यही है वो बात कि वो क्रिएटर के बजाय डिजाइनर की तरफ, डिजाइनर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटर का, जो कि क्रिएटर का लफ्ज अल्लाह ताला के लिए खास है। वजह क्या है कि यूरोप के अंदर एक जमाना मजहबी इक़्तिदार का जमाना, चर्च का, और बहुत ज्यादा जहालत थी। जब साइंसी इनकलाब आया, इंडस्ट्रियल इनकलाब आया यूरोप के अंदर, तो मजहबी इक़्तिदार ने इससे कुचलने की कोशिश की, इसलिए कि जो हकायक साइंस के सामने आ रहे थे वो बहुत से मजहबी ईसाइयत के अकायद के मुतसादिम थे। इस तसादुम के अंदर हजारों लाखों को कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, साइंसदानों को, दानिश्वरों को, फलासफरों को। बिलाखिर फतह अहले इल्म लोगों की हुई, साइंस की हुई, चर्च शिकस्त खा गया। नतीजा ये हुआ जो जदीद इनकलाब आया, साइंसी इनकलाब मगरिब के अंदर, वो मजहब के तनफर पर, मजहब से नफरत पर और मजहब से तासुब पर कायम हो गया। अब यहाँ पर ये मुसलमानों के अंदर अगर कोई ईमान होता और अगर कोई अक्ल होती मुसलमानों के अंदर जरा बराबर भी, इस मौका से फायदा उठाया जा सकता है। और आज भी इस मौका से फायदा उठाया जा सकता है कि जब साइंस खुदा की तरफ आ रही है और आ चुकी है। ये शख्स कहता है कि डार्विन का जो नजरिया अपने दौर के अंदर मकबूल हुआ, वो दलाइल उसकी वजह नहीं थी। हालांकि उस जमाने में उसके दलाइल को रद्द भी किया गया, उसकी तरदीद में भी किताबें लिखी, इसके बावजूद भी ये नजरिया बहुत ज्यादा मकबूल हुआ और आज भी ये मरा नहीं, आज भी यूनिवर्सिटियों के अंदर जिंदा है, पढ़ाया जाता है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि लोग मजहब से मुतनफर थे और डार्विन ने एक ऐसी मादी तशरीह की इस कायनात की और इंसान की तख्लीक की जो खुदा से दूर ले जाने वाली थी, और लोग इसके लिए तैयार थे कि कोई ऐसी मादी ताबीर मिले कि जो हमें मजहब से दूर कर दे और मजहब का इनकार। हालांकि डार्विन ने सरीहन खुदा का इनकार नहीं किया कहीं भी अपनी किताब में, ये बात भी काबिल जिक्र है, नहीं, इनकार नहीं किया उसने, मगर जो थ्योरी थी अल्टीमेटली वो उसी तरफ ले जाती थी। ये बुनियादी सबब था। दूसरा सबब उसकी बहुत बड़ी मेहनत थी, जिस मेहनत के साथ उसने किताब को तैयार किया और उसके अंदर जो मुकदमात एक दूसरे के साथ मरबूत किए और उसके एक्सपेरिमेंट्स थे, इस अंदाज की किताब पहले नहीं थी।
तो ये दो सबब उसने कहा, लेकिन दलाइल के लिहाज से एक कमजोर किताब थी, लेकिन हालात ने जो है ना उसको मकबूल बना दिया। ये बड़े यानी खूबसूरत किस्म के इंकशाफात हैं जो मगरब के साइंसदान हमारे सामने रख रहे हैं। अफसोस के हम मुसलमान आज भी इससे कोई फायदा नहीं उठा सके। हमारे यहाँ जहालत है, हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए कि सियासी क़यादत बहुत अहम उनके पास वसाइल होते हैं, हुक्मरानों के पास, उनके पास ताकत होती है, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो कौम को और मिल्लत को सही डायरेक्शन दें, वो जहालत दूर करें, वो गुर्बत दूर करें, वो प्रोग्राम दें। और इस्लाम ने इसका पूरा एक निज़ाम दिया हुआ है, सियासी निज़ाम का, जो रहमत के उसूल है। लेकिन हमारे यहाँ मसला तो वही है कि सियासतदान वही होंगे जो सेक्युलर होंगे, लामजहब होंगे और उनको मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जिनका मजहब से ताल्लुक होगा वो सियासतदान नहीं हो सकता। जिस कौम ने इस नजरिया को इख्तियार कर लिया वो अपने निज़ाम सियासत के अंदर, वो कैसे आगे तरक्की कर सकती है या मगरब का मुकाबला कर सकती है या इस मौका से फायदा उठा सके, जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि इस्लाम ही अगर इसको सही मानों में उसूलों को, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि अगर इंसानियत के सामने पेश कर दिया जाए तो इंसानियत कभी भी उसका इनकार नहीं करेगी। इसलिए कि जब भी आप बाकायदा दलाइल के साथ, माकूलियत के साथ और रैशनल अंदाज में अपनी बात को पेश करते हैं तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। उसके अंदर कुव्वत होती है और अल्लाह भी मदद करता है उसके अंदर। अल्लाह की भी खास मदद शामिल हाल होती है जिसका हमें एहसास नहीं होता और बसा औकात हम उसको बिलीव भी नहीं करते, लेकिन वो चीज़ हकीकत है और वो वहां पर मौजूद होती है। क्योंकि अल्लाह ताला का जो तसव्वुर है और जो फितरी मजहब का जो फितरी, जैसे इस्लाम, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, इंसान की वो फितरत कि जिस पर खुसूसन अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, ये वो फितरत है कि जिसके अंदर खुदा का तसव्वुर एक जुज के तौर पर शामिल है, इंटेग्रल पार्ट। अल्लाह ताला का तसव्वुर फितरत का हिस्सा है और अगर इंसान इनकार करता है तो ये गैर फितरी अंदाज है, फितरत के खिलाफ चलता है। यहाँ पर मैं दो मिसालें आपको देना चाहूँगा और उसके बाद का इख्तिताम होगा आखिर में। एक तो तुर्की के सदर और बहुत बड़े अजीम लीडर माजी में इस्मत अनोनो, ये मुस्तफ़ा कमाल का साथी था और एक मुल्हिद आदमी था। वो आप जानते हैं कि जब तुर्की के अंदर दूसरी जंग अजीम के बाद, माजरत पहली जंग अजीम के बाद जब इनकलाब आया मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़यादत में, तो ये एक ग्रुप था कि जो लामजहब थे और मजहब से मुतनफ़िर थे और इसके पीछे उसके कुछ हालात हैं, कुछ मजहबी लोगों की हिमाकतें हैं और उस जमाने के अंदर जो आखिर में खुलफा थे, सलातीन थे उस्मानी, उनकी हिमाकतें हैं। इसकी वजह से एक ग्रुप था वहां पर जो मुतनफ़िर हो गया मजहब से और खुदा से। मुस्तफ़ा कमाल उसकी क़यादत कर रहा था और जब इसका इनकलाब कामयाब हुआ तो आपने तारीख में पढ़ा होगा कि इन लोगों ने मसाजिद बंद कर दी, अरबी जुबान पर, इस्लामी तालीम पर पाबंदी, सब पर, और स्विट्जरलैंड से दस्तूर मंगवाया गया, उसको नाफिज किया गया, अरबी रस्मुल ख़त को ख़त्म करके रोमन इख्तियार किया गया। उनका जो तुर्की का लिबास था ख़त्म करके वो कोट पैंट और हेड ये पहने, अजान वगैरह अगर कोई अजान देना चाहे तो वो तुर्की के अंदर, तो वो मुकम्मल एक इल्हाद का इनकलाब था। ये मैं सिर्फ अपनी बात जो इस्मत अनोनो मरते हुए 1973 में, 1979 में, 73 में जो उसने बात की, उस बात की अहमियत को समझने के लिए ये इनकलाब का हवाला मैंने दिया है मुख्तसर। और इसके लिए उन्होंने लाखों आदमियों को कत्ल किया था अपने मुल्क में, तुर्की के अंदर। 12 आज तो सूरत हाल बदल चुकी है। तो ये इस्मत अनोनो 1973 में जब बिस्तर मर्ग पर था तो मरने से कुछ देर पहले अपने इंटरव्यू के अंदर इसने एक बात की। उसने कहा कि हमने अपने, और ये राइट हैंड था मुस्तफ़ा कमाल का,
تو اس نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی اپنے انقلاب کے اندر کہ مذہب کو اور خدا کے تصور کو دفن کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہم نے بڑے بڑے اقدامات کیے، لاکھوں کو قتل کیا، اور جن کو قتل کرنا ہم اپنا حق سمجھتے تھے ترقی کے لیے۔ لیکن ہوا کیا، ہم نے بیج جو بویا تھا وہ الہاد کا تھا، بیج الہاد کا بویا، لیکن اس سے جو پھل نکلا وہ مذہب اور خدا کا تھا، خدا پرستی کا تھا۔ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ جس چیز کے لیے ہم نے لاکھوں کو قتل کیا اس میں ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور وہاں پر ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اب دوسرا راستہ اس کے انٹرویو سے آدمی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ خدا پرستی کا تھا، یعنی اتنا خدا سے بیزار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس میں میسج کیا ہے، نقطہ کیا ہے کہ اللہ کا تصور، خدا کا تصور انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اسے نہیں نکالا جا سکتا۔ اور اس سے بھی بدترین جو معاملہ پیش آیا وہ 1917 میں 1917 کے اندر کمیونسٹ انقلاب تھا رشیا میں، روس کے اندر۔ ظاہر انہوں نے تو ظاہر و باہر کہا کہ خدا کوئی نہیں ہے اور مذاہب نہیں ہے اور مذہب کو مٹانا یہ وہ کمیونزم کا حصہ تھا۔ لینن نے اسی کا اعلان کیا اور سٹالن نے اس پر عمل کیا تھا۔ یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو مارا گیا تھا، یہ پوری تاریخ ہے۔ اور تمام مساجد اور چرچز بند کر دیے گئے، یا تو استقبل میں تبدیل کر دیے گئے یا کسی اور مقصد کے لیے جو دنیاوی مقاصد تھے۔ عبادات ختم، سب کچھ۔ اور طویل عرصہ تک 70 سال تک یہ سلسلہ، یہ مظالم جاری رہے۔ اس کے بعد جب نیا انقلاب آیا اور کمیونزم ختم ہوا 1989 کے اندر، اور مکمل طور پر ریاستیں آزاد ہو گئیں، کمیونزم ختم ہو گیا وہ گورباچوف کے زمانے میں، تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک ساری مسجدیں بھر گئی لوگوں سے عبادت کے لیے، اور چرچ بھر گئے عبادت کے لیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فینومینا تھا، یعنی ایک طویل عرصہ تک کمیونزم نے جس مذہب کو مٹانا چاہا، جب آزادی ملی وہ خود مٹ گیا، لیکن خدا کو اور خدا کی عبادت کو نہ مٹایا جا سکا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسی زمانے کے اندر یہ واقعہ کہ گورباچوف کہ جس نے یہ آزادی دی تھی اور جس کے زمانے میں یہ انقلاب آیا، یہ تبدیلی آئی، وہ دراصل وہ کمیونزم افغانستان کے اندر جو شکست تھی اس کے نتیجے میں۔ تو اسی زمانے میں اٹلی کا ایک دورہ کیا تھا گورباچوف نے، اور وہاں پر ایک چرچ کے اندر بھی گیا، یعنی اس پر بہت زیادہ لہد ہوئی تھی، واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ گورباچوف چرچ کے اندر جا کر ایک عبادت کے اندر شریک ہوا۔ تو یعنی یہ تو کمیونسٹ پارٹی کا آدمی تھا اور حکمران بھی تھا، لیکن دیکھیے کہ وہ اندر جو ضمیر ہے اور خدا کا جو تصور ہے اور خدا سے جو تعلق اور محبت ہے اس کو نہیں مٹایا جا سکتا، اس کا اس نے احساس کیا۔ تو یہ ہے کہ انسانی فطرت، قرآن جو پیش کرتا ہے خدا کا تصور جامع انداز میں، اور پھر خدا کے نظام کا جو تصور پیش کرتا ہے جامع انداز کے اندر، دنیا اس سے محروم ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن مسلم امت جہالت کا شکار ہے، ہمارے حکمران وہ بھی جہالت کا اور کرپشن کا شکار ہے۔ اور جہاں تک علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ جدید سنی دنیا کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور جو لوگ جدید دنیا کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں وہ تعداد میں کم ہے۔ تو اقبال کا وہ اچانک شعر یاد آ گیا کہ فلک نے انہیں عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرمائے اور ہم پر فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب میرے ایک سوال ہے، بہت زمانے سے گردش کر رہا ہے دماغ میں، یہ ہوا تھا کہ ہم نے 4 فرشتوں کے نام سنے ہیں، ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور جو روح قبض کرتے ہیں ان کا نام اسرائیل ہے۔
کئی علماء سے دریافت کیا مگر ہمیشہ یہی رہا کہ بات تشنی رہی کہ اگر لندن میں ایک روح قبض ہو رہی ہے، ایک ایران میں ہو رہی ہے، اور ایک کہیں نیوزی لینڈ میں ہو خواجہ رہی ہے۔ صاحب ذرا آپ دوبارہ ذرا شروع کریں، سوال کو میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا، یہ ایسا مس کر گیا میں۔ اچھا، ہمارے 4 فرشتے ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ تو میرا ہمیشہ سے سوال یہ رہا ہے اکثر سے، اور بات تشنی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ دنیا تمام میں حضرت اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، اور یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو ذرا یہ سمجھنے کی کوشش میں چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آ جائے سمجھ میں کہ ایک لندن میں مر رہا ہے، ایک نیوزی لینڈ میں مر رہا ہے، ایک ایران میں مر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ سعودی میں حرم شریف کے سامنے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت اسرائیل جو ہیں، یہ بھی کیا بہت سارے فرشتوں کا ایک مجموعی نام ہے؟ جزاک اللہ، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بے پناہ طاقت دی ہے، علم اور طاقت اور ہر جگہ پہنچنا۔ پھر احادیث کے مطابق ان کے معتاد افواج ہیں، اور وہ فوری طور پر جہاں کہیں بھی ہے، ایک دن کے اندر اگر کروڑ آدمی بھی مر رہی ہے تو وہ فوری طور پر ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ سب کی روح قبض کر سکتے ہیں، اور اپنی فوجوں کو یعنی ایک سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے سے بھی کم وقت کے اندر اپنی فوجوں سے وہ سارا کام لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو اس دنیا کے اندر جو ہمارا عقل محدود ہے، اسے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کی دوسری بات میں یہ بیان کرتا ہوں، چونکہ اس کا تعلق ہماری اس دنیا کے پیمانوں سے نہیں ہے حضرت اسرائیل کا۔ آخرت کے متعلق قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر آئندہ ہم چل کر اس کا بیان کریں گے، بیان آ رہا ہے جب ہم آخرت پر پہنچیں گے، وہ غالباً آخری قسط ہوگی ہماری۔ تو اس کے اندر جنت اور جہنم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ہماری کہکشاؤں میں ایک سرے سے دوسری سرے تک، اور اس کے لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بیان کرنے کی الفاظ ایجاد نہیں ہوئے، وہ فاصلہ اتنا زیادہ، یہ معمولی فاصلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو ہوگی ایسے جیسے آمنے سامنے ہے، وہ قرآن اعراف کے اندر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسی قدرت ہے کہ اس دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے، مرنے کے بعد اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس جہان کا جب آغاز ہوگا تو ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت اسرائیل کو اگر یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں جنت اور جہنم کی، یہ جو بھی بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرتیں دی ہیں اور ان کے معتاد لشکر ہے کہ within no time وہ پوری دنیا کے وہ قبض کر سکتے ہیں۔ مگر ان کو ہم جو نا دنیا کے جو پیمانے ہیں ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کے جو الفاظ ہیں، میتھمیٹکس ہیں، اس زبان میں ہم نہیں سمجھا سکتے اس کو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ عارفین۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہ برزخ کا دروازہ ہے، جن میں ارواح اس وقت تک رہیں گی جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی اس دن میزان لگایا جائے گا، جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے مطابق لوگ جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات میں، لٹریچر میں عذاب قبر کا اکثر ذکر آتا ہے۔ یہ عذاب قبر کیا چیز ہے، اور اگر ہے تو وہ عذاب کس زمین میں ملتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا۔ جزاک اللہ۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ اسی طرح جس طرح خواجہ صاحب کا سوال تھا، آپ ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا جہان شروع ہوتا ہے، دوسرا سیکنڈ ورلڈ۔ اس سیکنڈ ورلڈ کے 2 مراحل ہیں، در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ برزخ ہے اور دوسرا قیامت ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ابتدائی حساب یہیں سے مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے برزخ کے اندر ہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال
کے مطابق خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتا ہے، اس سے تکلیف بھی ملتی ہے، لیکن اس کا جو آخری مرحلہ ہوگا وہ قیامت کے روز وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برزخ کے اندر بھی جن لوگوں نے مظالم کیے، نافرمانیاں کی، ان کو سزا اور ان کو غم ملنا چاہیے، اور یہ قدرتی بات ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو برزخ اس پہلے مرحلے کے اندر تکلیفیں اٹھاتا ہے، ضروری نہیں کہ قیامت کے روز اس کا فیصلہ جہنم ہی کے متعلق ہو، کیونکہ قیامت کو کنسیشنز بھی ہے۔ مثلا شہداء کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار دیا ہے، اس میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، انبیاء ہیں، مخصوص لوگ ہیں، اور قرآن کے اندر بار بار ذکر آ رہا ہے۔ شفاعت کا بھی آگے انشاءاللہ ہم تفصیلاً قرآن کی آیات میں ذکر کریں گے، یہ بالتفصیل آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ شفاعت نیک لوگوں کے حق میں تو کریں گے نہیں کہ جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، وہاں تو شفاعت تو بے مقصد ہوگی۔ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ان کے لیے ہوگی کہ جن کے لیے جہنم تھا۔ اب وہی لوگ اگر یہاں پر تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن اس شفاعت کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جس کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے تو قیامت کے روز لازماً وہ جہنم ہی جائے، کنسیشن اور بھی مل سکتی ہے اس کو۔ ان لوگوں کے لیے پھر کنسیشن نہیں ہوتی جو بہت بڑے ظالم ہیں، نافرمان ہیں، اور لوگوں پر ظلم کیے ہیں، حق کھائے، یا اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ مشرک ہیں، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں جہان مربوط ہیں۔ پہلا جہان یہ جیسے کہ آپ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ اسپتال میں جاتے ہیں، ابتدائی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا ٹیسٹ ہے، اس کے بعد فائنل ٹیسٹ ہے، تو یہ ایک ہی جہان ہے۔ وہاں پر صرف یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ آخری فیصلہ صادر کرے گا اور ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں باہم مربوط ہیں۔ اگر آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں گے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، یا اس کا جواب مل جاتا ہے۔ مزید اس پر تحقیقی گفتگو انتظار کیجیے گا، وہ آ رہی ہے۔ جی ہاں، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال شب برات کے لیے ہے کہ کافی سنا گیا ہے کہ اس میں ایک تو نمبر 1 کہ اس میں یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو جتنے لوگ اگلے پورے سال میں فوت ہونے ان کی لسٹ مل جاتی ہے، ایک تو یہ سنا ہے۔ دوسرا یہ بھی سنا ہے کہ ارواح بھی آ جاتی ہیں کہ ملنے کے لیے۔ I don't know how true that is، یہ سنا ہے۔ تو یہ اس شب برات کے بارے میں روایات کتنی مستند ہیں، ایک تو یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال اسی طرح اس کے اپوزٹ سینس میں کہ یہ بھی سنا ہے کہ جادو سے کسی روح کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جادو کے تھرو برزخ کا ڈور کھل سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ کس طرح یہ ہے اور کتنا سچ ہے اس بارے میں؟ جزاک اللہ۔ پہلی بات کی طرف آتے ہیں، شب براء، یہ لفظ براء ہے یعنی براءت۔ تو اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث ہیں اس کے فضائل کے اندر، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، پھر ان کا آپس میں تضادات بھی ہیں۔ سند کے لحاظ سے کمزور ہونا وہ راوی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ اس کا راوی کمزور ہے، بہت سے راوی کمزور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کا ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ شب برات نہیں مناتا، یا اس کا وہ قائل نہیں ہے، یا اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ ان کے پاس یہی دلائل ہیں کہ اس کی سند کمزور ہے۔ دوسرا کنٹراڈکشنز ہیں۔ مثلا شب برات کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خصوصی فیصلے کرتا ہے انسانوں کے متعلق کائنات کے بارے میں، اور اس کے مقابلے میں یہی روایات بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی کہ یہ روایات کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر سے متعلق ہے، کیونکہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہی ہے جس میں خصوصی فیصلے۔ پھر لیلۃ القدر کی فضیلت میں جو احادیث ہیں وہ بڑی مستند ہیں، قوی ہیں، وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ تو یہ شب برات کے حوالے سے جو احادیث ہیں یہ ٹکراتی ہیں، یہ کنٹراڈکشن جو ہے نا یہ اور زیادہ ضعیف کر دیتا ہے۔ اور جہاں کنٹراڈکشن آ جائے
تو وہ چیز جو ہے نا وہ عمل کے لیے بنیاد فراہم نہیں کر سکتی. عمل کے لیے جو چیز بنیاد فراہم کرتی ہے وہ قوی ہونی چاہیے. تو اس لیے جو لوگ اس کو مناتے ہیں یا اہتمام کرتے ہیں وہ ان روایات کو کمزور ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں، بعض تو ان کو کمزور نہیں سمجھتے، اور میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ان کو قوی ثابت کرنے کے لیے کیا دلائل دیے ہوں. یہاں پر تو چونکہ خواجہ مسعود صاحب اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب جرح اور تعدیل کے جو ائمہ ہیں، مثلا یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، امام بخاری، نسائی، بعد میں آنے والے حافظ ابن حجر، حافظ الذہبی، جب تمام اس قسم کے راویوں کو کمزور قرار دے دیں تو اس کے مقابلے میں آپ کون سی دلیل لے آئیں گے وہ لوگ ان کو قوی ثابت کرنے کے لیے؟ اب یہ خواجہ مسعود صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو فیلڈ سے تعلق ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، یہ کمزور بات ہے اس سلسلے میں. تو جو اہل علم ہیں محققین بہرحال انہوں نے ان کو کمزور قرار دیا ہے. تو اس لیے شب برات کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ایسی شرعی بنیاد نہیں ہے، ماں سوائے ایک روایت کے کہ اس کے اندر بھی ضعف ہے، کمزور ہے وہ، مگر جس حد تک حضور نے عمل کیا اس حد تک انفرادی طور پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک راوی کمزور ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو اس کو شب برات کہا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں گئے اور وہاں پر مرحومین کے لیے دعا کی اور واپس آ گئے. صرف یہ ایک ہے، صرف اتنی ہی ہے، اور یہ بھی کمزور ہے. لیکن بہرحال اس کی کمزوری اتنی نہیں ہے. اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ انفرادی، اور اس میں حضور نے کسی اور سے نہیں کہا، اپنی ازواج سے نہیں کہا، صحابہ سے نہیں کہا آپ نے فرمایا، بلکہ خود تنہا گئے. تو اگر اس طرح قبرستان کی جو زیارت ہے اس کے لیے تو الگ سے احادیث ہے، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، تو اس حد تک تو عمل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا پھر کسی شب کو منانے سے تعلق نہیں ہوگا. یہ ایک انفرادی عمل ہوگا، عبادت کا ایک حصہ ہے. جادو کا جو معاملہ ہے دوسرا آپ نے پوچھا ہے، دیکھیے جادو کا جو مسئلہ ہے، چونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، آدمی جب تک اس فیلڈ کے اندر رہ کر اس کا باقاعدہ نالج حاصل نہ کرے تو وہ اتھارٹیٹیولی اس پر گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن جتنا میرا محدود مطالعہ تو کرنا پڑتا ہے، بہرحال ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کچھ نہ کچھ تو راہ و رسم پیدا کرنی ہوتی ہے. اس کی بنا پر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جادو کا تعلق انسان کے اندر جو واقعہ ہونے والے واقعات ہیں اس حد تک تو ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا تعلق آخرت کے کسی معاملے کے ساتھ ہو یا دنیا کے کسی بڑے معاملات کے ساتھ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. جادو کے اندر اتنی زیادہ تاثیر نہیں ہوتی، اس کی ایک محدود تاثیر ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک فریکوینسی. آخرت کا معاملہ تو بہت بڑا ہے، آگے چل کر وہ نہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ذرا ایک کویسچن پوچھوں، تھوڑا سا ذرا ہٹ کے ہے کہ ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تورات جو ہے وہ بچ گئی، لیکن زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد مائٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیریڈ کا وہ ہے لٹریچر، وہ نہیں بچا، حالانکہ وہ بعد میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ تورات جس شکل میں بھی ہے لیکن موجود ہے، لیکن زبور موجود نہیں ہے جبکہ وہ بعد میں آئے. آپ کا سوال یہ ہے؟ جی جی. اور اتنے مائٹی پیغمبر آئے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. یہ سوال غلط فہمی پر مبنی ہے. آپ کی معلومات کے لیے عرض یہ ہے کہ زبور بھی موجود ہے، گو کہ وہ محرف شکل میں ہے. بائبل کے اندر مختلف کتابیں ہیں، اس کے اندر ہے کہ سامس آف دا ڈیوڈ، یہ منظوم شکل کے اندر ہے، وہ موجود ہے. اس میں بڑے کام کی باتیں ہیں. ان پر بھی اگر عیسائی لوگ اپنا کان دھریں تو ان کے اندر بڑے بڑے کام کی، اور قرآن نے ان باتوں کی تصدیق کی. یہ موجود ہے، مگر اسی طرح جیسے تورات محرف شکل میں ہے اور یہ بھی ہے. یہ ایک بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے تحریف کی اس میں. تو بائبل میں تورات بھی ہے؟ جی خواجہ نذیر صاحب.
حاجی صاحب آپ غائب ہو گئے. ان کا مائک میوٹ ہے. میں کہہ رہا تھا کہ تورات جو ہے وہ بائبل میں بھی اس کا مواد شامل ہے. دیکھیے بائبل جو ہے یہ مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، کتب خمسہ کا، اور پھر جو عیسائیوں کی بائبل ہے، یہودیوں کی بائبل کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا لفظ ہے، اہدنامہ قدیم، اور جو عیسائیوں کی بائبل ہے اسے نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. عیسائیوں کی بائبل کے اندر اور بھی زیادہ اضافے ہیں، پھر دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق بھی ہے، یہ ان کے آپس میں ڈیبیٹس ہوتے رہتے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے. لیکن یہاں پر ہم یہودیوں کے لے گئے، یہ کتب خمسہ ہے، اس کے اندر کتب اسفار ہے، یہ ہے، تورات بھی اس کا حصہ ہے، اور انجیل تو خیر بعد میں ہے، یہ تو گوسپل نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے نا، جو یہودیوں کی بائبل ہے، اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، اس کے اندر اور بھی کتابیں ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے قرآن حکیم ہے، ایک کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 114 صورتیں ہیں. تو اس طرح بائبل ایک کتاب کا نام ہے کہ جس کے اندر تورات ہے اور بھی بہت سی کتاب. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ for your very informative lecture as always. Dr. Sahab, just one clarification. When Allah subhanahu wa ta'ala, when he created the souls of the humans, were they created together? Those who are yet to be born, have they already been created, and where are they kept? The souls which are due to come, to be transferred in the mother's wombs. Well, thank you. According to the Quran, the first soul that has been created was the soul of Sayyidina Adam, and second was his wife Hazrat Hawa alayhi salam. But some ahadith indicate, according to these ahadith revealing about the arwah and the souls, Allah Ta'ala at the very beginning, at a certain point and the phase, created all souls later on, and then asked them, Alastu bi rabbikum, I am not your Lord. Qalu bala shahidna, and they answered, and this is obviously recorded by the Quran as well in Surah Al-Araf. So yes, why not? You are our Lord. And that was the answer reply from the arwah. So some ahadith reveals the proper order and tartib. Hazrat Adam and Hawa, they had been created first, and later on all souls have been created together by Allah subhanahu wa ta'ala, and they were questioned and addressed as indicated by Surah Al-Araf. میں عرض کروں جی، آ رہی ہے آواز ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ پلیز کہ روح، زندگی اور جان میں بھی کوئی فرق ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کچھ اس میں فرق بتایا کرتے تھے کہ روح از ڈفرینٹ ٹوٹلی، جو مطلب ایک ابدی چیز ہے، لیکن طبی طور پہ جو ہے یہ زندگی اور جان جو ہے یہ انسان کی زندگی جس میں مطلب ایک متنفس جانور کہہ لیں وہ ایسی ہے. اس میں ذرا وضاحت. نمبر 2، قبر کے عذاب میں جب ہم جو ہے مثلاً کہتے ہیں کہ یہ مومنین جو ہیں ان کا فیصلہ، وہ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلکہ قبر جو ہے وہ جنت کے ایک ٹکڑے کے وہاں سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. معاملہ ہے 3 مطلب کیٹیگریز میں آ جاتا ہے. ایک تو وہ جو واضح طور پہ مومن ہیں، دوسرے جو واضح طور پہ گناہ گار اور ظالم ہیں. اب وہ درمیان والا ہمارے جیسا طبقہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں برزخ میں ادھر سے کوئی دوزخ کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ بھئی آگ کی جو ہے وہ جو بھی جس قسم کا عذاب ہو، اور مومن کو جنت کی وہ ہوا ملتی جائے. یہ درمیان والا طبقہ جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ مطلب یہ تو پھر ایک یوم حساب تو جو ہے جب ہوگا یعنی اس کو کیٹیگرائز کرتے وہ ایک ایڈیشنل عذاب کہہ دیں، اس کے بعد وہ مرحلے جو ہیں جو شفاعت والے یا دوسرے آئیں گے. تیسرا میرا جو شب برات پہ آپ نے جو آبزرویشن تھی، ہمارے ہاں جو روایات میں ہے نا کہ ہم قبروں پہ جو ہے وہ جا کر کے دعا مانگتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے. اس کے علاوہ میری اپنی محلے کی آبزرویشن تھی کہ جو لوگ مطلب بلکہ خصوصاً بڑے بوڑھے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے جی مجھے معاف کرنا،
مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میری ماں کے پاس جو ہے وہ آ کر کے جی پین اگلا پچھلا معاف کری. دیٹ مینس کہ مطلب اگر وہ ایک کہنا چاہیے فنکشن کی حیثیت سے کہ بھئی حلوے یا پٹاخے چلانا، لیکن یہ دوسری چیزیں جو ہیں اسے آپ اگر بدعت بھی بہت کیٹیگرائز کریں، لیکن وہ حضرت عائشہ کی روایت جو ہے بڑی قوی لگتی ہے کہ وہ اٹھ کر کے فالو کیا انہوں نے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت البقیع میں دعا، بلکہ وہ ہے کہ زار و قطار مطلب حالت میں وہ دعا کر رہے تھے اور آپ انہیں دیکھ کر کے واپس آئے. تو لہذا اس میں اگر اس سینس میں اگر ہم مطلب کہنا چاہیے روایتی طور پہ اگر بنائیں کہ قبروں پہ جا کر کے اپنے بزرگوں کو یاد کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. چوتھا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم موقع جو ہے، میں مطلب جاپنیز کی زندگی جو ہے جو بہت مطلب اچھا امتزاج ہے، جس میں ان کا جو بھی ان کی ویلیوز ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں لیکن دے آر ہیونگ آل دا گڈ سینسز آف لائف، خوشحال بھی ہیں. ایمانداری میں تو بہرحال ان کا جواب ہی نہیں ہے جو بھی ہے. اتنے زیادہ خدا ترسم لفظ میں استعمال کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے کے ہمدرد بھی ہیں، لیکن خودکشی کے سب سے زیادہ جو فگرز آتی ہیں وہ ان کی آتی. That means کہ they are not satisfied with the life. اس موقع پہ اگر ہمارے میرا مطلب ہے کہ اسلام کی وہ جو جیسے دین فطرت آپ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ اگر ان کے ہاں وہ روشنی اچھے طریقے سے ہم پہنچائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روحانی وجود انسان کا ہے، جس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مان بھی رہے ہیں لوگ سائنسدان، اس کو ہم ریوائیو کرنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ ہم وہاں سے شروع کریں. یا اور یہ میری لاسٹ آبزرویشن. جزاک اللہ. آخری بات تو ایک بہترین کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو توفیق دے اور یہ اپنی اس جہالت سے اور پسماندگی سے نکلے. روح کے حوالے سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر تو زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا راز ہے اس کی حقیقت، اور ہمیں اتنا ہی قلیل علم دیا گیا ہے کہ جسے ہم ضروری حد تک سمجھ سکتے ہیں. اب جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایک حصہ تو مائنڈ کی قوت کے ساتھ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مائنڈ اندر رکھا ہوا ہے اس کی بڑی قوتیں ہوتی ہیں. یہ بہت بڑی، وہ پچھلے لیکچر کے اندر وہ میں نے حوالہ دیا تھا ان سائنسدانوں کا کہ جنہوں نے دماغ پر تحقیق کی اور اپنا نتیجہ یہ بیان کیا کہ یہ پوری ایک کائنات ہے، انسانی دماغ بھی. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات بیان کی ہے ان کی ایک تحقیق ہے اور وہ درست بھی ہو سکتی ہے، اس کے انکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. جہاں تک روح ہے اس کی اصل حقیقت یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوری حقیقت نہیں بتائی کہ اس کے ساتھ دوسری بڑی حقیقتیں وہ ساری اس دنیا میں آشکارا ہو سکتی آئندہ چاند کی، اور اللہ ان کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے آزمائش کے لیے، ورنہ پھر وہ آزمائش کا مقصد انسان کو پیدا کرنا اور یہ جو پورا حساب ہے یہ بے فائدہ ہو سکتا تھا. شب برات کے حوالے سے میں نے آخر اسی روایت، یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے تھی کہ اس شب کو حضور علیہ السلام جنت البقیع میں گئے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نہ اس کے اندر بھی ضعف ہے، یہ قوی نہیں ہے ضعف، مگر میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا ضعف بہت کم ہے، باقی کو کم ضعیف ہے. تو ایسی روایت ایک انفرادی عمل کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور وہی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ اس لحاظ سے ایک آدمی جو ہے نا وہ قبرستان میں جا سکتا ہے، وہاں پر دعا کر سکتا ہے. لیکن جو سوال تھا ان کا وہ یہ تھا کہ جس انداز میں پورے اہتمام کے ساتھ، چراغاں کے ساتھ، پٹاخوں کے ساتھ، وہ حلوہ پوری کے ساتھ جو چیز منائی جاتی ہے، اس کے لیے وہ روایات جو ہے نا وہ کمزور ہیں اور وہ چیز وہاں سے ثابت نہیں. جو بات آپ نے کی ہے وہ بات میں نے بھی پہلے مختلف الفاظ میں کہہ دی ہے، اس پر ہو سکتا ہے. تو آخری بات جو آپ نے کی ہے تو وہ خودکشی کے حوالے سے وہ تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. قبر پہ عذاب ہے، دین فطرت قبر میں جو ہے عذاب جو ہے تیسرے، ہاں جی وہ جو ہے جی یہ اس کے اوپر بیان، یہ جو درمیان کا طبقہ آپ نے بیان کیا ہے اس کی ذرا وضاحت کریں، اس کی یہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد تو دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ہم
اتنے گناہگار بھی نہیں اور اتنے مومن بھی نہیں، ہم درمیانی، میرا مطلب ہے بچ بچا کے چلنے والے، بھائی ادھر بھی ادھر بھی، میرا مطلب ہے اس میں اب ہمارا وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے وہ اس اسٹیج پہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ان قیامت کے کے لیے دن ہی جو ہوگا. کنسیشن ہے نا وہ قرآن میں بھی، لٹکنے والی بات ہے نا درمیانے والے کہ بھئی ہمیں کس کیٹیگری میں وہ عذاب ملے گا. نہیں تو وہ یہ جو درمیانہ طبقہ ہے یہ خاص ان کے لیے کنسیشن ہے. یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ہر وقت تلافی کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کوئی صدقات دے دیں اور نیت ان کی اچھی ہو، یعنی with good intention. اس کے باوجود بھی اگر یہ سارے گناہوں کی تلافی نہ بھی کر سکے تو کنسیشن ہوگی ان کے لیے، کیونکہ نیت کے اوپر بہت بڑا دار و مدار ہے اللہ کے ہاں. حتیٰ کہ بعض اوقات چونکہ حقوق العباد کا مسئلہ سینسیٹیو ہوتا ہے، ان کی معافی بڑی مشکل ہوتی ہے قیامت کے روز. اس کے باوجود بھی کوئی آدمی اپنی دنیا میں بہتر رہا، اچھی نیت کے ساتھ رہا، اس سے کوئی زیادتی ہوئی وہ معافی اس میں بھی مانگتا رہا، ایک تھوڑی سی میں مزید تھوڑا سا ٹائم دوں آپ سے. لیکن اس کے ایک باوجود بندہ ہے جس کو گناہ، آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی جی ہلو جی جی ڈاکٹر صاحب آواز جاری رکھیں. آ رہی ہے؟ جی بولے آپ، آواز آ رہی ہے، ہم سب سن رہے ہیں آپ کی بات. اس میں ایک میں کیٹیگری کا ذرا تھوڑا جی جاری رکھیں، بڑا ٹیکنیکل پرابلم ہے ہونے کوئی. ہلو جی اب آگے واپس بولیں. جی جی ہاں جی، میں ایک تھوڑی سی اپنی تسلی کے لیے کہ ایک شخص ہے، مطلب اب گناہ کی معافی تو اپنی جگہ، لیکن اس معافی میں خصوصاً معاملات کے معاملے میں تلافی بھی انوالو ہے. فار ایگزامپل ایک بندے نے رشوت لیا، فار ایگزامپل کسی بھی طریقے سے، اب کچھ دیر بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میں ایک مطلب جرم کا مرتکب ہوں، اور اس پچھتاوے میں اب توبہ میں جو ہے وہ جب اس سینس میں کہ میں اس کی رشوت ہی واپس کر دوں یا جو بھی اور کوئی مالی نقصان ہے، وہ جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے، وہ جس سے لی ہوتی ہے مر گیا ہوتا ہے. اب ہاؤ ٹو کنڈون دیٹ اف ہی از ریئلی ریپینٹنگ، وہ توبہ میرا مطلب ہے کرنا چاہ رہا ہے، تو اب وہ تلافی تو ہو نہیں پائے گی، تو صدقے کی شکل میں میں یہ آخر میں جب آپ بولے جو میں بیان کرنے والا تھا وہ اسی پارٹ کو بیان کر رہا تھا. اچھا ماشاءاللہ، اچھا آخری وہ بیچ میں درمیان میں وہ آپ آ گئے. اچھا یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ود گڈ انٹینشن انہوں نے زندگی گزاری، اپنے طور پر پوری تلافی کی، حقوق العباد کے اندر اور بعض اوقات حقوق اللہ کے اندر بھی اگر کوئی کمزوری رہ گئی لیکن اپنے طور پر پورا کرتے رہے. حقوق العباد کے اندر جیسا کہ آپ نے یہ شکل بیان کی کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ انسان تلافی نہیں کر سکتا، وہ چاہتا نہیں ہے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود خصوصی فضل کے ساتھ وہ کمپنسیٹ کرے گا اس کے حق میں، صرف اس کی اس اچھی نیت اور اس کی اچھی اس زندگی کی وجہ سے، گو کہ وہ زندگی زیادہ نیک نہ بھی تھی. اور اس کے اندر ایسا بھی آتا ہے کہ بعض اوقات اس کے خلاف اگر کوئی وہ فریادی آئے گا قیامت کے روز، یہ زیادتی ہوئی، تلافی اس نے نہیں کی تھی اور وہ نہیں کر سکا تھا، مگر وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا یا کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر خود اس فریادی کو راضی کر دے گا کہ میرا بندہ ٹھیک ہے. تو یہ کافی کنسیشنز ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مستحق بنائے. تو بات رہتی ہے آگے آ رہی ہے سارے معاملات آخرت میں. ڈاکٹر خالد صاحب ایک سوال آج کے مضمون سے ہٹ کے اگر میں کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں جنہیں سیکٹ ہم کہتے ہیں. تو میں پرسوں سورۃ الانعام کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کی 159 آیت میرے سامنے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. یہ سارا یہ واضح کرتی ہے ہمارے اوپر یہ کہ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، سیکٹ کی بات ہو رہی ہے نا.
تو اس میں یہ ہے کہ مجھ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھ کو ان کو سروکار نہیں کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا کام اللہ کے حوالے ہے. اچھا پھر وہی ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں یا فرقے والے کرتے ہیں وہی ان کو بتلائے گا. مگر دیکھیے اب صحابہ کے زمانے میں اگر 2 3 4 لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوں گے نہ کرتے ہوں گے, آج کل کے زمانے میں جیسے ابھی شب برات کا ذکر آیا, ایک تو یہ کہ ہم اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں, شب برات ہو جاتا ہے. بارات ہمارے ہاں وہ جو خوشی والے نکاح والی ہوتی اس میں آ جاتا ہے. پھر اس میں حلوے ہوتے ہیں, پھر اس میں آتش بازی ہوتی ہے, پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے جن کی چھٹی کرنی تھی, جن کو رخصت کرنا تھا, ان کا نام لکھ دیا. اور بہت سے ایسے مضامین ہیں جس میں ہمارے یہاں بڑا اختلاف ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہمارے ہاں ہمارے جو علماء پڑھتے ہیں, جن کو علامہ بھی کہا جاتا ہے, مفتی بھی کہا جاتا ہے, مولوی بھی کہا, میں بائی دا وے مولانا کہنے سے بڑا گریز کرتا ہوں, چونکہ مولا اور نا جو ہے یہ 2 لفظ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے کہ مولانا. تو اب اس میں ذرا وضاحت آپ فرمائیں کہ ہمارے ہاں ایسا تفرقہ کیوں ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اکثر جیسے آپ سے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی, مجھ سے بڑے سوالات ہوتے ہیں بعض اوقات, چونکہ میرے آبا اجداد سہارنپور کے ہیں, اور وہ ہوتا ہے کہ آپ دیوبندی ہیں یا آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں. تو ہمارے ایسا کیوں ہے, قرآن کی آیتوں کا وہ خود بھی تشریح کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ ذرا اس کی ذرا جزاک اللہ, یہ بہت بڑا علمی سوال ہے. اس میں ہمارے لوگوں کو سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا دینا چاہیے کہ اسلام کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے, اس لیے کہ اختلاف سے علم بڑھتا ہے, تحقیق آگے چلتی ہے, اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. فرقہ بندی سے روکا گیا, جہاں فرقو فرقہ بندی اور نفرت آ جائے کہ جس میں جھگڑے پیدا ہوں, فتنہ پیدا ہوں, فساد پیدا ہوں, اس سے روکا گیا ہے. اور یہ فرقہ واریت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج یہ بہت زیادہ ہے. یعنی اختلاف احترام کی حد تک رہے, ٹھیک ہے, میرے نزدیک میں درست ہوں, آپ غلط ہیں, لیکن ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ جو قانون ہے نا, ایگری ٹو ڈس ایگری, یہ زندگی کا ایک بہترین قانون ہے. یعنی یہ پہلے سے قرآن نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے. یہاں پر مشکل یہ ہے کہ اب وہ تقوی اور وہ نیکی, وہ نظام تعلیم باقی نہیں رہا جو آغاز کے اندر تھا. اور جو مدارس ہمارے ہیں وہ فرقہ بندی پر قائم ہے, ان کے ایک دوسرے کے لیے زیرو ٹالرنس ہے, احترام نہیں ہے, ریسپیکٹ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان مدارس سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ علماء بنتے ہیں, امام بنتے ہیں, تو وہ اپنے نصاب, اپنی اسی تربیت اور مدارس کے اسی نظام کے مطابق کام کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. اور وہ فرقہ پرستی ہے, وہ شیعہ اور سنی کے حوالے سے, دیوبندی, بریلوی وغیرہ وغیرہ اس حوالے سے ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے. اس سے بہت زیادہ نقصانات ہیں, ملت کو, دین کو نقصانات ہوئے ہیں, خود ان لوگوں کو نقصانات ہیں. بے دینی اس سے آگے بڑھتی ہے. اور غلط لوگ جو ہے آگے آپ دیکھیں اقتدار پر ہوتے ہیں, یہ صرف اسی وجہ سے آگے جاتے ہیں کہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں دینداروں سے کہ یہ آپس میں لڑ رہے. یہ سارے نقصانات ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا ہے. قرآن کہ ہاں یہ ریجیکٹڈ ہے اس قسم کا اختلاف. تو ان لوگوں کو اب یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈائلاگ کریں, جو کامنالٹیز ہیں ان کی بنیاد پر اتحاد ہو, اور اپنے اپنے فرقوں کی بات ضرور کریں, لیکن اس کے اندر فرقہ پرستی نہ ہو. یہ ہو کہ ہمارا یہ نظریہ درست ہے, دوسروں کا کمزور ہے, غلط ہے, لیکن ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. یہی ایک وہ واحد راستہ ہے کہ جسے اگر آج بھی اپنا لیا جائے تو ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے سبب جہالت بھی ہے, مدارس کا نظام بھی ہے, اور پھر اس کے اندر دینداری اور تقوی کی بہت بڑی کمی ہے, جس کی وجہ سے یہ فرقہ پرستی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ جی کمیونزم
میں جب وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ انہوں نے کروڑوں کے حساب سے انسانیت کا قتل کیا، اور سیکولرزم میں اس سے پہلے جو ہے نا ایکسٹریم لیول پہ جو ہے نا پابندیاں جب لگیں اور اسلام کو تبدیل کیا، تو اس وقت تو مسلمان جاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو آج جو اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو سیکولرزم جو ہے نا ایک سافٹ لیول پہ پوری دنیا میں اس کو ایکسیپٹ مسلمان کیے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی سوچ کیوں اتنی جو ہے نا پیچھے رہ گئی ہے کہ آج اسی نظام کو جو ہے نا ایک سافٹ ویئر ورژن میں جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اپنے ہی ممالک میں اس کو قبول کر رہے ہیں اور سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اسی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے جو ابھی بیان کی گئی، فرقہ پرستی ہے، اور خواجہ مسعود صاحب کے جواب کے نتیجے میں جو علماء کے اور دیندار لوگوں کے آپس میں لڑائی ہے، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اس پر کسی وقت ممکن ہے کہ منظم گفتگو ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان آج سے 70-80 سال پہلے جو ان کی دینی صورتحال تھی، 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے، آج وہ کرپشن کا شکار ہیں. آج وہ دینی غیرت اور وہ دینداری اور وہ اتحاد آج باقی نہیں ہے. آج فرقہ پرستی دوسرے معنوں کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو نظام تھا کفر کا، وہ نہایت ظالمانہ تھا، قتل کرنے والا. اس وقت وہ نظام باقی نہیں رہا. اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کو دور کرتے ہوئے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرتے ہوئے جو اسلام کا نظام ہے اس کو متعارف کروائیں. آج وہ شدائد اور وہ نہیں ہوتا. یہ ہے کہ جب چیلنج نہیں ہوتا اور کفر جو ہے وہ سافٹ شکل کے اندر آ جاتا ہے تو قومیں سو جاتی ہیں، ہمارے اندر غلامی پیدا ہوتی. اب وہ غلامانہ جو نا وہ خوب آپ دیکھیں کہ ہمارے حکمران اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اپنے ملک کی ہر چیز کو انگلش کے اندر کر دیا جائے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گلگت کے دور دراز کے جو دیہات ہیں ان کے اندر بھی جب وہ شادی کارڈ تقسیم ہوتے ہیں تو وہ انگلش میں ہوتے ہیں، وہ اردو میں یا ان کی اپنی زبان میں نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہم نے خود اپنے اوپر طاری کی ہیں. تو اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے. یہ فطری طریقہ ہے اور اس کے بغیر کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے منفی قوتیں پیدا کی ہیں، وہ کام کریں گی، وہ قرآن کے اندر موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے. اس پر آپ اعتراضات کرنا اور یہ وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. جب تک کہ ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں، اپنے آپ کو درست کریں گے اور ان پر بھی نظر رکھیں گے. یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. ایک توازن کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک میرا تھوڑا سا کامنٹ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سائنسدان جو ہیں وہ اب خدا کے تسلیم کرنے کی طرف آ رہے ہیں، جس طرح پہلے وہ ایک طرح سے ایتھیسٹ تھے، اب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیزائنر ہے. یہاں سے زمین سے لے کے چاند تک کا فاصلہ 345,000 میل ہے، یہ جو سائنس نے دریافت کیا ہے. جبکہ انسانی دماغ کے اندر جو نروز ہیں اگر ان کو ایک لائن میں رکھا جائے تو وہ 850,000 کلومیٹر بنتی ہیں. تو اب وہ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی یہ کسی آٹومیٹکلی کسی بگ بینگ کے ذریعے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. کوئی ڈیزائنری ہے جو ان چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھ رہا ہے. تو اگر ہم قرآن کی تعلیمات کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے کوئی ایک بڑا وہ اجنبی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم تو مانتے ہیں کہ یہ تو خدا ہے جو اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم صحیح طریقے سے دعوت دیں قرآن کی اور ان غیر لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کریں ان چیزوں کی طرف، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کا ایک بڑا حصہ اسلام قبول کر لیں. جزاک اللہ. یہ آپ نے اچھے پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے. اس کے اندر ایک تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا کہ خود بگ بینگ کا جو پورا نظریہ ہے اس کے اندر بھی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ
تو پوری ایک ترتیب اور ربط پایا جاتا ہے، بے ربط وہ بھی نہیں ہے ایک خاص. اور ہم اس کو اس مرحلہ پر یہ ایک تھیوری ہے، اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ربط ہے، ارتباط ہے، وقت ہے. اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دھماکے ہوتے ہیں، کائنات پھیل رہی ہے، اور اس ساری چیز کے اندر ایک عظیم اور ایک یونیک قسم کا ارتباط پایا جاتا ہے وہاں پر. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آغاز اس کائنات کا اللہ تعالی نے کیسے کیا. ٹھیک ہے، اگر پھر دعا پر اختتام کریں. ایک اور سوال ہے، وہ جی 21st سینچری کے حساب سے، کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک وقت تھا 20th سینچری اور فرسٹ ہاف آف لاسٹ 3 سینچریز کے مذہب کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر مذہب دوبارہ واپس آیا، لیکن آج کل 21st سینچری میں یہ آبزرویشن ہے کہ مذہب قوموں میں جاگ رہا ہے جس طرح، لیکن ایز اے کلیکٹیو قومیں جو ہے نا وہ اپنے اپنے مذاہب پہ بلیو کر رہی ہے، ان میں ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے. جیسے فار ایگزامپل امریکہ میں ایونجیلیکل کرسچن ہیں، یہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہو گئے ہیں اور کسی اور کو ٹالریٹ نہیں کرتے. اسی طرح مسلمانوں میں تو ٹالرنس ویسی نہیں ہے، ٹرکی وغیرہ میں بھی ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح انڈیا میں ہندوتا کافی جاگ گیا، اس میں مسلمانوں کی اور کسی بھی مائنورٹی کی ٹالرنس ختم ہوگی. اسی طرح بودھسٹ بھی، جتنے بودھسٹ اپنے مذہب پہ واپس گئے ہیں وہ ظلم ہی ڈھا رہے ہیں. تو صرف کہنا یہ چاہوں گا کہ حالانکہ مذہب جاگ رہا ہے لیکن ٹالرنس نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ مذہب کی وجہ سے ہی لڑیں گے، جس طرح صلیبی کروسیڈز میں، صلیبی جنگوں میں یہ لڑے تھے مذہب کی بیس پر. تو یہ اگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے صحیح نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا کہا تھا؟ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان صرف لڑائی جھگڑا ہی کرے گا، اور انسانی ہسٹری میں دیکھا جائے تو میجر پرسنٹیج از فائٹنگ. تو میں صرف سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کیا خوبی دی گئی کہ جس پہ فخر کیا جائے؟ جزاک اللہ. آپ کے سوال سے مجھے بہادر شاہ ظفر کا وہ مشہور شعر یاد آ گیا. اسی سے ملتا جلتا ہے وہ کہ روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا. اس سلسلے میں 2 چیزوں کو آپ الگ الگ رکھیں گے. ایک جو بات میں نے کی کہ سائنسدان اپنے اکتشافات اور عظیم ڈسکوریز کے نتیجے میں خدا کی طرف اور ڈیزائنر کی طرف آ رہے ہیں، اور اگر ہم مذہب کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے لیے بہترین الفاظ ہوں گے فطری مذہب کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں، جو فطرت کے اندر ہوتا ہے خدا اصل. اب وہ اسلام ہمارے پاس ہے، ہم روشناس کروا سکیں، لیکن ہم بھی جیسا کہ ابھی عرض کیا فرقہ بندیوں میں ہیں. البتہ وہ مذہب جو روایتی مذہب ہے، جو یہ روایتی مذہب دنیا کے اندر یہ خاص سیاسی حالات کے اندر زندہ ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، باقی خود مسلمانوں کے اندر، اور ٹالرنس اس کے اندر نہیں ہے. اس کے سیاسی اور تہذیبی مخصوص صورتحال ہے، اور جو آج کل کے خواہ وہ مسلم حکمران ہو، نان مسلم حکمران ہو، ان کی غلط پالیسیوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو اصل جو فطری مذہب ہے اس سے الگ ہے. جو ہم سائنسدانوں کی بات کرتے ہیں وہ فطری مذہب کی طرف، یعنی خدا کے تصور کی طرف. پہلے تو یہ تھا کہ خدا، وہ پہلی صدی میں دا گاڈ از ڈیڈ، اس کے اوپر یعنی سائنسدان یہ کتابیں لکھتے ہیں خدا مر چکا ہے. لیکن اب اس تھیوری کو انہوں نے غلط ثابت کیا. یہ ایک ایسا وقفہ ہے کہ جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو آخری جو بات آپ نے کی، بظاہر انسان جب دنیا کے اندر ان مظالم کو اور ان جسٹسز کو اور جو فسادات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہی محسوس کرتا ہے کہ جو فرشتوں نے بات کی اس میں وزن نظر آتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان کے جو کمالات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کمال دے کر بھیجا ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، ہونے سے نہ ہونے سے ہونا بہتر، یہ ایک مثال ہے. something is better than nothing.
یہ معمولی مثال نہیں، یہ عام مثال نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبہ پر اور ہر معاملے کے اوپر ہوتی ہے۔ کسی چیز کا وجود میں آ جانا عدم سے بہتر ہوتا ہے ہمیشہ۔ ہم وجود کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انعامات دینے، اگلا جہان ہے اگر ہم ان کا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کہ جہاں انسان مظالم پھیلا رہا ہے، وہاں مقابلے میں اچھے انسان ہیں جو جدید اکتشافات ہیں، تحقیقات ہیں اور اچھائی بھی پھیلا رہے ہیں۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، اور دونوں اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی اپنی قدرت دکھانا۔ وہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مزید اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا دونوں شکلوں کے اندر، کہ یہ ایک برائی کی شکل میں بھی ہے جو میں نے پیدا کی، اچھائی کی شکل کے اندر بھی ہے۔ تو اس نقطہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ سوال انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ جزاک دعا کر لیں پھر اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو سننے اور سنانے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے تمام بندوں پر، تمام انسانیت پر رحم و کرم فرما۔ یا رب العالمین اس وبا سے محفوظ فرما۔ جو فوت ہو چکے ہیں مسلمان ان کی شہادت کو قبول فرما، جو باقی ہیں تیرے تمام بندے یا اللہ تو ان کو محفوظ فرما، اس وبا کو دور فرما، تو ہی دور کرنے والا ہے۔ اللہم ارفعنا عنا هذا البلاء والوباء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر السلام صاحب۔ علیکم۔ السلام علیکم۔